السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیں۔ لو بھلا بتاؤ، گھر میں برکت کیسے ہو؟ ابا دکان پر کھڑے کو پیکس کیڑے مار پاؤڈر کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ ارے شاہ صاحب، بہترین دوا ہے یہ، منٹوں میں چونٹیاں مر جاتی ہیں اس سے۔ دکاندار نے ابا سے کہتے ہوئے ماڈرن خاتون کی جانب پریشانی سے دیکھا، جو ابا کے اس جملے پر چونک گئی تھی اور ان کو وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، تم ایسا کہہ سکتے ہو، تمہاری دکانداری کا معاملہ ہے، مگر گھر میں آئی چونٹیوں کو بھگانے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابا اپنی بات پر قائم تھے۔ یہ 1986 کی بات ہے، میں کچھ دیر پہلے ہی مہینے بھر کی گروسری کے لیے ابا کے ساتھ دکان پر آیا تھا۔ ہم ہمیشہ اسی دکان سے سودا لیا کرتے تھے۔ آج بھی جب ہم دکان پر پہنچے اور سودا لینے لگے تو اسی دم وہ ماڈرن خاتون اپنے کندھے پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کاؤنٹر پر آئیں۔ ستار بھائی، وہ چونٹیاں مارنے والا پاؤڈر ہے؟ انہوں نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا، جو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ توڑ رہا تھا۔ جی باجی ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو چھوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ پیکس پاؤڈر کے گول ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ ابا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ارے شاہ صاحب، یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے چونٹیوں کو مارنے کے لیے، منٹوں میں چونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی نہیں۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کے استفسار پر ستار بھائی کی آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر چونٹیوں کو کون مارتا ہے بھلا؟ آخر وہ کسی کا کیا بگاڑتی ہیں؟ ابا نے حیرانی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا کروں انکل، میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان چونٹیوں سے۔ بچوں والا گھر ہے میرا، شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی جھاڑ پلا دی۔ کہنے لگے امی کی زندگی میں تو کبھی ہمیں چونٹیوں نے پریشان نہیں کیا، کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا میں آپ کو ایسی پوہر دکھائی دیتی ہوں؟ خاتون نہ صرف اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا، بلکہ ابا سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے بالکل تیار نہ تھے، ایک دم پریشان ہو گئے۔ نہیں بیٹا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ چونٹیوں سے نجات کے لیے تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو۔ یہ بیچاری ننھی مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہیں اور بس۔ ابا کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت دیکھ کر خاتون نے غیر محسوس انداز میں دوپٹہ سر پر لے لیا۔ جی انکل، مگر کیا اس سے چونٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ وہ ابھی غیر یقینی انداز میں ابا سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، پرانے زمانے سے یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھر میں چونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بوڑھیوں نے مٹھی بھر آٹا کونوں میں ڈال دیا۔ چونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں۔ ابا ہنسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلے میں بھی پھر آٹا ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کوپیکس پاؤڈر وہی کاؤنٹر پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئی، اور ستار بھائی نے ابا کو خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ ابا، آپ نے تو آج ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ابا سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ بات نہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اسی لیے اٹھ گئی ہیں کہ لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں۔ پہلے کسی گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ بچا کچا سالن روٹی رکھ دیا کرتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب روٹیاں بھی گن کر پکائی جاتی ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی پھر؟ اس قوم پر بوم نہ گریں، زلزلے نہ آئیں، سیلاب نہ آئیں تو اور کیا ہو؟ ابا تاسف کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ عرصہ گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی کے ہاں جانا ہوا۔ ابھی ڈور بیل بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جھنڈ کے اڑنے کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ چونک کر اوپر دیکھا تو پتہ چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کنڈے رکھے تھے، اور ان کنڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیاں دانہ چگ رہی تھی، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھری تھی، مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھی، بلکہ اوپری منڈیر پر ادھر ادھر پھدک کر میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ بھتیجی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابھی سے پوچھا، جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے لا کر چڑیوں کے دانے کے لیے۔ وہ معنی خیز انداز میں بڑی بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائی تو مجھے اچھمبا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان، یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ رات کھانے کے بعد پھر یہی بات چھڑی تو کہنے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی ہمارے احترام کے بزرگ کو کچھ بول تو نہ پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زاروں قطار رونے لگا۔
पास से गुजरते किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमुआ किया हुआ है, तो सरकार ने फरमाया है कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्कुरा कर बोला, भले आदमी, भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चूंटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दाना आदमी तो ये कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाकी शकल पर हंसते हुए अपने घर को चला। कुछ अरसे बाद ही सदके की बरकत से ना सिर्फ वो अपनी बेटियों के फराइज से सुबकदोश हुआ, बल्कि घर में भी खुशहाली आ गई। भाईजान जिस वक्त ये वाकया हमको सुना रहे थे, मुझे अब्बा की मुट्ठी भर आटे वाली बात याद आ रही थी। मैंने आने वाले दिनों में देखा कि भाईजान ने अपनी चारों बेटियों की शादियां इनकी सही उम्र में बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कर दी। शायद इसीलिए जब मैंने अपना घर लिया तो सबसे पहले अपने दरवाजे के पास चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। कई बार घर बदला, हर बार ये चिड़ियां, कबूतर और कौवे मेरे रिज़्क की आसानी का सबब बनते रहे। बीमारियां भी आईं, परेशानियों ने भी घेरा तंग करने की कोशिश की, मगर हमेशा ये परिंदे मुझे आसरा देते रहे। इन्ना माअल उसरी युसरा के मानी समझाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई का यकीन दिलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक अपने बच्चों का बहता खून नहीं देखा, इन्हें किसी तकलीफ से तड़पते नहीं देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे घर का सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारी मुर्गी अंडों पर क्यों नहीं बैठ रही है। और ये वो दौर था जब मेरा घर कबूतरों वाला घर के नाम से मशहूर हो चुका था। यकीन मानिए कि ये तमाम बातें इसलिए नहीं लिखी कि नाउज़ुबिल्लाह मैं अपनी नेकियों का प्रचार करना चाहूँ, बल्कि मैं इस राज को खोल कर बयान करना चाहती हूँ जो सवाल की सूरत में मुझसे अक्सर किया जाता है कि आखिर कैसे गुजारा कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी को इस नन्ही मखलूक की खिदमत करके आसान बनाया है। तमाम बड़ाइयाँ इस रब के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये कर सकूं। अल्लाह हम सबको सदकात की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।